بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو مدرسہ اور اسکول ایک نعمت ہے اور والدین کا طرز عمل سے متعلق ہے۔ اسکول مدرسہ چاہے کتنا بھی گزرا ہوا ہو، اسکول مدرسہ بھلے تعلیم و تربیت کے لحاظ سے پہلے جیسے نہیں رہے، لیکن اب بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں سے اسکول مدرسہ کوئی نعمت سے کم نہیں۔ بچے اسکول آتے ہیں صبح سے لے کر 1 بجے تک، اور اقرا سسٹم میں 4 بجے تک 5 بجے تک۔ اس میں 3 سال کے بچوں سے لے کر 15-16 سال کے بچے ہوتے ہیں۔ جب بچے اسکول آتے ہیں تو اسکول کے باہر سے لے کر اور اسکول کے صحن سے لے کر، اسکول کے چھت سے لے کر، اسکول کے کلاس روم سے لے کر اور قاری صاحب کے کمرے تک اور حفظ اور ناظرہ کے کلاس تک ساری کی ساری چیزیں صاف ستھری ہوتی ہیں۔ کلاسوں میں پنکھے لگے ہوتے ہیں اور پانی کا انتظام ہوتا ہی ہوتا ہے، اور پھر واش روم کا بھی اچھا انتظام ہوتا ہے۔ اور پھر بچے اگر عصر تک ہوتے ہیں تو دن میں کھانا کھا کر آرام بھی کرتے ہیں، دن میں نمازی بھی پڑھتے ہیں۔ اور ایک کلاس 40 سے 45 منٹ کی ہوتی ہے، اس میں ٹیچرز آتی ہیں، ریڈنگ کراتی ہیں، رائٹنگ پر توجہ دیتی ہیں، مضامین کو سمجھاتی ہیں، اور پھر ایکسرسائز کمپلیٹ کراتی ہیں، اور پھر دہرائی کراتی ہیں، پھر امتحان کی تیاری کرواتی ہیں۔ ہر ٹیچر اپنے پیریڈ میں اپنے استطاعت کے مطابق یہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ قاری صاحب یا قاریہ بچوں کو سبق یاد کراتے ہیں، پھر بچوں کو سبق یاد کرا کر سبق سنتے ہیں۔ یعنی روزانہ قرآن کو سبق دینا، سبق لینا، سب کی سننا، یعنی سبق کے ساتھ والے سبق کو سننا، سبق کے ساتھ والے سبق کو سننا، اور منزل 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ جو چل رہا ہوتا روزانہ کی بنیاد پر، یہ بھی قاری صاحب کی ذمہ داری، قاری صاحب سن رہے ہوتے ہیں۔ اور ماحول کو مکمل مینٹین ہوتا ہے کہ بچے لڑائی جھگڑا نہ کرے، گالم گلوچ نہ کرے، اور ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے سے گریز کرے۔ ٹیچر جو ہے نا نگرانی میں ہوتی ہیں، جب بچہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، وضو کر رہا ہوتا ہے، واش روم جا رہا ہوتا ہے، تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بیٹا دیر کیوں ہوا، بیٹا جلدی کیوں ہوا، بیٹا وضو کیوں نہیں کر رہے، بیٹا پانی زیادہ بہاؤ نہیں، جب واش روم گئے تو لائٹ کیوں نہیں بند کیا۔ ان سب چیزوں میں ٹیچرز لگی ہوتی ہیں۔ آفس کا کام بچوں کو ٹیچرز کو پورا کا پورا سنبھالنا کہ کون سی ٹیچر کیا پڑھا رہی ہے، کیوں پڑھا رہی ہے، کیسے پڑھا رہی ہے، ایکسرسائز کمپلیٹ کرا رہی ہے نہیں کرا رہی ہے، امتحانات ٹیسٹ لے رہی ہے نہیں لے رہی ہے، بچوں کے رائٹنگ میں ایکسرسائز میں توجہ دے رہی ہے نہیں دے رہی ہے، کام سلیبس کمپلیٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، والدین کو اطمینان ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، روزانے کی بنیاد پہ ڈائری نوٹ ہو رہی نہیں ہو رہی، تمام چیزوں کی نگرانی آفس کی طرف سے۔ آفس کا کام یہ بھی ہے کہ فیس کلیکشن کرنا والدین سے، اور پھر جتنی بھی ضروریات ہیں اسکول کے، پانی، بجلی، گیس، اور بوا بابا کے اخراجات، قاری صاحب کو وظیفہ دینا، ساری ٹیچرز کو تنخواہ دینا، اسٹاف کو تنخواہ دینا، یہ فیس کلیکشن کر کے یہ آفس کا کام ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے اسکول مدرسے والے آپ کے بچوں کے لیے کس قدر لگے رہتے ہیں، اور مسلسل لگے رہتے ہیں۔ تقریباً 300 دن کی حاضری ہوتی ہے اسکول مدرسے میں،
اقرا میں تو یہی ہے کہ 300 دن 290 دن کی حاضری ہوتی ہے اور مدرسے میں تو چھٹی ہوتی نہیں ہے، اور یہ مسلسل اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، نہ آپ کے بچوں کی شکایت کرتے ہیں، نہ آپ کے بچوں کے بد اخلاقی کو دیکھتے ہیں اور نہ لوز ٹاکنگ کو دیکھتے ہیں، بس مسلسل ایک محنت میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اپنا مستقبل کو روشن کریں گے۔ اس اعتبار سے ہمارا کام روزانے کی بنیاد پر ان پر تعلیم و تربیت کے اعتبار سے روزانے کی بنیاد پر ان پر محنت کرنا۔ ٹیچر، اسٹاف، پرنسپل، یہ سارے لوگ آپ کے بچوں کے لیے لگے رہتے ہیں۔ ابھی چھٹیاں پڑی ہوئی ہیں، آپ خود ہی دیکھ لیں کہ چھٹیوں میں بچے گھر میں کیا کر رہے ہیں۔ والدین اور اپنے بڑوں کو ایسا پھنسا کے رکھے ہوئے کہ ان کو کوئی کام ہی نہیں کرنے دے رہے ہیں، گھر کے سارے سامان کو بکھیر کے رکھ دیا انہوں نے، اور توڑ پھوڑ تو ایک تو الگ ہی کہانی ہے، اور لڑنا جھگڑنا ایک دوسرے کے ساتھ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ گھر جو ہے نا جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اسکول مدرسہ جو بچے جا رہے ہیں وہ بچے وہاں پر کیا کر رہے ہوں گے۔ وہاں پر تو بچے 20-25 بچے ایک ایک کلاس میں ہوتے ہیں، اور اسکول والے کیسے سنبھال رہے ہوں گے، اسکول والے 4 سے لے کر 8 گھنٹے بچوں کو کیسے سنبھال رہے ہوں گے۔ خدا را اسکول اور مدرسے کی نعمت کو سمجھیں، ان کی قدر کریں، ان کی عزت و تکریم کریں۔ اس کے برعکس والدین کا طرز عمل اللہ کی پناہ، یہ جتنے بھی پرنسپل حضرات ہیں اور جتنے بھی اسکول آنر ہیں ان کے دل سے پوچھیں کہ والدین کے طرز عمل سے بعضوں نے تو اسکول ہی بند کر دیا۔ میرے استاد نے خود اسکول بند کر دیا۔ میں نے استاد سے پوچھا کہ استاد جی کیا بات ہے آپ نے اسکول بند کر دیا؟ کہہ رہے یار والدین کا طرز عمل بالکل ہی عجیب سا ہے اور ایک برداشت سے باہر ہے۔ تو میں نے بولا استاد جی کیا وجہ بنی؟ تو انہوں نے بولا کہ شاید معاملہ یہ ہوا کہ 1 بجے بچی کو چھٹی ہو جاتی ہے۔ اب 1 بجے چھٹی ہو گئی، گاڑی والے آئیں گے، گاڑی لے کے چلے جائیں گے۔ اب ادھر سے کال آنا شروع ہو گیا کہ ابھی تک بچی نہیں پہنچی، ابھی تک بچے نہیں پہنچے، پتہ نہیں کیا بات ہے، آپ لوگ کیسے سنبھال رہے ہیں، فلاں ڈمکا کی والدین کی 10 قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ لوگ، بچے ابھی تک نہیں پہنچے، اسکول کی چھٹی نہیں ہوئی، فلاں ڈمکا۔ لیکن اسکول کی چھٹی تو 1 بجے ہو جاتی ہے، چھٹی ہو گئی، 12:30 بجے چھٹی ہو گئی۔ اب کال آ رہی ہے۔ اچھا کال کیوں آ رہی ہے کہ جو گاڑی والے جو بچوں کو لے جاتے ہیں ان کی گاڑی پنکچر ہو گئی ہے۔ اب ان کی گاڑی پنکچر ہو گئی ہے تو وہ سارا وبال پرنسپل کے اوپر، کال پہ کال۔ بھائی آپ اسکول والے کا جو کام تھا کہ بھائی چھٹی ہو گئی، بچے چلے گئے، اب آپ گاڑی والے کو کال کریں کہ بھائی گاڑی والے سے پوچھے اسکول کا ٹائم تو کلوز ہو چکا، گاڑی والے سے پوچھے کہ بھائی آپ کہاں ہیں، اب تک کیوں نہیں پہنچے۔ اسکول کا تو شیڈول ہے، اسکول کا یہ تھوڑی ہے کہ 1:45 بجے چھٹی ہے تو 1:45 بجے چھٹی دیں گے، ایسا کیسے ہوگا؟ تو کہہ رہے یار بس ان کے والدین کے ساتھ سارا دن لگے رہے، ان کی شکایت اور ان کی باتیں سنتے رہے، ان کی کالیں سنتے رہے۔ یار یہ کوئی بات تھوڑی ہے، ہمارے دیگر کام بھی ہیں۔ تو ہمارے استاد نے تو اسکول بند کر دیا۔ اسکول میں کچھ باتیں ہوئی تو وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ والدین کی مینٹلٹی کہاں تک کیسے چل رہی ہے، والدین کی مینٹلٹی کس طرح بگڑتی جا رہی ہے۔ کلاس میں ٹیچر موجود تھی، نیچے جو ہے نا ایک وہ ٹافی کا ریپر پڑا ہوا تھا، تو ٹیچر نے ایک بچے سے بولا کہ بیٹا یہ ریپر جو ہے نا ڈسٹ بن میں ڈال دو۔ تو یہ کلاس میں یہ بات ہوئی، اور بچے آج کل جو ہے نا شکایت زیادہ کر رہے ہیں، اور والدین بھی فوراً سن لیتے ہیں کہ ہاں میرا بچہ تو جو بول رہا ہے وہ صحیح بول رہا ہے، میرا بچہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، ٹیچرز اور پرنسپل جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ عجیب طرز عمل ہے۔
تو بچے نے گھر میں جا کے بتایا کہ وہ ٹیچر نا مجھ سے کچرا اٹھا رہی ہے، کچرا اٹھا کے پھینکنے بولی تھی۔ اچھا، والدین میں سے دونوں آفس میں آ گئے، ہم نے آپ کو بچے کو پڑھانے کے لیے بھیجا ہے یا کچرا اٹھانے کے لیے تھوڑی بھیجا ہے، اور بالکل تیز آواز میں۔ تو میں نے بولا کہ آپ بتائیں کیا معاملہ ہوا؟ اس طرح پھر میں نے ٹیچر کو پوچھا، ٹیچر سے بلا کر پوچھا ٹیچر کیا بات ہے؟ ٹیچر نے یہی بات کہا کہ یہی بات کہی انہوں نے کہ سر ایسی سی بات ہوئی، اس طرح ہوا۔ وہ خاتون ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، غصے سے سرخ ہو پڑی ہوئی ہے، اور میں بیٹھ کے سن رہا ہوں، میں سنبھال رہا ہوں کہ یار یہ غصے میں ان کو کیا کہوں، میں کچھ کہنے لگوں گا بات کچھ ہو جائے گی، کچھ سے کچھ ہو جائے گی۔ کرتے کراتے وہ بالکل مان نہیں رہی ہے، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، دروازہ نہیں، میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھاؤں گی، اور ایسے دروازہ اتنی تیز آفس کا دروازہ بند کیا انہوں نے کہ دروازہ ٹوٹ کے نیچے چلا جائے۔ اللہ کا شکر ہے وہ ٹوٹا نہیں۔ پھر باہر جا کے جو ہے نا وہ والد والدہ دونوں نے جو ہے نا علاقے کو اکٹھے کر لیا۔ یہ کوئی بات ہے؟ ہمارے بچوں کو ہم اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، پھر وہ ایک میرے جو ہے نا پڑوسی آئے، انہوں نے بولا کہ بھائی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ اپنے بچوں کو لے کے چلے جائیں۔ شور شرابہ لڑائی جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اچھا، وہ بچہ ہمارے پاس ہے نا 2-3 سال سے پڑھ رہا تھا، کوئی آج کی بات نہیں تھی کہ آج آیا پڑھنے کے لیے اور آج ایسا معاملہ ہو گیا۔ تو یہ معاملہ ایک والدین کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ وہ فیس نہیں دے رہے تھے، تو ہم لوگ تو ہمارا تو طرز عمل یہ ہے کہ جو ہے نا وہ میسج کر دیتے ہیں، کال کر دیتے ہیں، تاکہ انڈیویجولی صرف ان کے درمیان اور ہمارے درمیان رہے بات، ڈائری بھی نہیں کرتے۔ اچھا، میسج کرتے ہیں تو انڈیویجولی صرف انہی کو کرتے ہیں، واٹس اپ کرتے ہیں انہی کو کرتے ہیں، الگ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ فیس کے معاملات کس کے ساتھ کیا ہیں۔ تو وہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینہ فیس کے معاملات ہوتے چلے گئے۔ تو میں نے ایک مرتبہ آفس میں بلایا کہ بھائی یہ فیس کے کیا معاملات ہیں، اسکول پرائیویٹ ہے، ہم لوگ تو فیس ہی سے چل رہے ہوتے ہیں، آپ کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ تو کوئی ڈونیشن وغیرہ لیتے نہیں ہیں، تو اب کیا کریں کہ بچوں کو روک دیں، کلاس میں جانے سے روک دیں، یا بچوں کو آف کرائیں، یا نوٹس جاری کرتے کہ اپنے بچوں کو آپ نہ بھیجیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا، کیا کریں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ بچوں کو کیسے روک لیں گے، آپ بچے کو نہیں روک سکتے، بجائے کہ وہ فیس دینے کے بارے میں جو ہے نا کچھ پوچھ نہیں، کہتے کہ سر ابھی نہیں ہوا ہے تو ٹھیک ہے سر اگلے مہینہ کر دیں گے، آپ فکر نہیں کیجیے، تھوڑی پریشانی ہے، پلٹ ہم کو ہوتا ہے معاملات، نہیں آپ جو ہے نا ایسے بول نہیں سکتے، آپ کو پتہ ہے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ کہہ رہے اقرال الحسن کو میں بلا لوں گا، یہ کوئی ٹی وی اینکر ہے، جگہ جگہ پہ یہ چھاپے مارتے ہیں۔ تو میں نے بولا پھر کیا ہوگا؟ بولے اسکول آپ کا بند کرا دوں گا میں، آپ کو اندازہ نہیں آپ کیا بول رہے ہیں۔ اب میں کیا ان کو کیا بولتا، اصل میں ہم لوگ ایسے سیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ کسٹمر از آلویز رائٹ، تو یہاں پر مجھے یاد آ رہا تھا پیرنٹس آر آلویز رائٹ، انہیں ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، اور ہم لوگ ایک ملازم جیسے بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ معاملہ کسی طرح سے اللہ کا شکر ہے رفع دفع ہوا۔ بھائی اگر معاملات ہے، والدین کا یہ طرز عمل اس طرح سے رہے گا تو اسکول والے کیسے کیا کریں گے؟ ایک صاحب فیس دینے کے معاملے میں ایڈمیشن کروایا انہوں نے، اور جاننے والے تھے، تو انہوں نے بولا کہ شاہد بھائی آپ ایسا کریں کہ بچوں کو داخلہ لے لیں اور کورس دے دیں، یونیفارم دے دیں، سب کچھ دے دیں، آپ بس میں آپ کو چیک دے دیتا ہوں،
اور آپ جو ہے نا چیک کیش کرا لیجیے گا. کوئی نہیں، بس 1 ہفتے کا چیک ہے. تو میں نے بولا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کر لیتا ہوں. تو ساری چیزیں تقریباً 35,000 کے 3 بچے تھے، 35,000 کے لگ بھگ تک جو ہے نا یہ پیسے بنے. تو ایڈمیشن وغیرہ ہو گیا، سارا کچھ دے دیا میں نے. 1 ہفتے کے بعد جو ہے نا وہ چیک وغیرہ کے معاملات اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب چیک لے کے بچوں کو بھیجا میں نے تو پتہ لگا کہ اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں. تو میں نے کال کیا کہ بھائی اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں اور آپ نے چیک دیا تھا. کہتے ہاں ہاں وہ میں نے پیسے لگا ہی نہیں پائے، مجھے پیسے ملے نہیں. تو میں نے بولا کہ یار دیکھ لیجئے، اپنا کیش کر کے جو ہے نا اسکول پہنچا دیجئے. کتابیں وغیرہ اور یونیفارم وغیرہ جو میں لایا تھا ان کو پیسے پہنچانے، تو مہربانی کر دیجیے گا. پھر وہ مجھے ٹالتے رہے. مہینہ بھر ہو گیا، مہینہ ہو گیا تو مہینے کی فیس بھی چڑھ گیا. پھر میں نے بلایا کہ دیکھیں آپ کے پچھلے پیسے بھی ابھی تک نہیں آئے. کہ نہیں یار وہ کمپنی والے نہیں ہوا، فلا ہوا ڈھمکا ہوا، کمپنی والے نے نہیں دیا ابھی تک پیسے. اور پیسے آپ کو مل جائیں گے. مطلب دیکھیں ابھی مہینہ بھی ہو گیا ہے تو مہینے کا فیس تو ادا کر دیں تاکہ رواں رہے معاملہ جو ہے نا، یہ معاملہ سیدھا رہے. کہہ رہے نہیں آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ بالکل بے فکر رہیں. پھر وہ 1 مہینہ ہوا، 2 مہینہ ہوا، 3 مہینہ ہوا، 4 مہینہ ہوا، 5 مہینہ، 6 مہینے ہو گئے. ٹالتے رہے، وہ ٹالتے رہے ٹالتے رہے. پھر میں نے بولا کہ بھائی بچے کو اب کیا کرے، اسکول آپ بچے کو اسکول نہ بھیجیں، اس کے علاوہ تو کوئی میرے پاس رستہ نہیں ہے. تقریباً 50,000 55,000 آپ کے اوپر ہو گئے ہیں. آپ پر میں نے اعتبار کیا، سارا کچھ لا کے دیا، یونیفارم اور کتاب والے کے جو ہے نا ان کی کال پہ کال آئی جا رہی کہ یار ابھی تک آپ نے پیسے نہیں پہنچائے. اچھا میں نے جو ہے نا احسان کا معاملہ کیا تو وہ اس طرح سے ان کا طرز عمل. جب میں نے بچوں کو بولا کہ آپ بچے جو ہے نا آپ بچوں کو نہ بھیجیں، سارا کچھ کلیئر کر کے بھیجیں، تو اوپر سے کوئی کسی عہدیدار کا کال آیا کہ یار آپ اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بچوں کو اسکول آنے نہیں دے رہے. یہ کیا بات ہوئی؟ کیا آپ کے خلاف کوئی کارروائی وغیرہ کیا جائے؟ میں تو حیران رہ گیا کہ یہ کس طرح سے لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ یہ کس طرح کے معاملات کرتے ہیں پیرنٹس. اللہ کی پناہ، اگر اس طرح کے معاملات ہوں گے تو آپ خود سوچیں کہ اسکول کے پرنسپل یا آنر یہ لوگ اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں کہ ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے یا ان کی عزت نہیں ہے، ان کے علاقے میں اثر رسوخ نہیں ہے. اور اس طرح سے نہیں ہوتے، بلکہ عزت والے لوگ ہوتے ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے فیس کے محتاج نہیں ہوتے. یہ تو صرف اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ چلو بچوں کی تربیت ہو جائے، معاشرے میں فرق رہے، تعلیم بھی کسی طرح جاری رہے، بچے کسی طرح 3 سال سے لے کر 15 سال تک پھنسے رہیں، اپنی کوشش اپنی محنت سے بچے کے اوپر جو ہے نا بچے کے اوپر رنگ چڑھے اور ہماری صلاحیتیں، پرنسپل کی، آنر کی اور ٹیچرز کی صلاحیتیں بچوں کی طرف منتقل ہو. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے معاملہ ہو جائے، لیکن والدین کا جب طرز عمل اس طرح سے ہوگا تو کیا ہوگا؟ چھوڑ دیں گے، اسکول بند کر دیں گے. مقصد ہمیں تو ایسے تعلیم و تربیت جو ہم لوگ کچھ دے رہے ہیں تو تعلیم و تربیت کے طور پر ہمیں اس طرح سے بیہیو مل رہا ہے اور اس طرح سے لوگ ٹریٹ کر رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ لامحالہ ہمیں اسکول بند کرنا پڑے گا. عزت نفس مجروح ہو، اس میں ہم لوگ کیا کہیں گے؟ اور ہمیں ارننگ پوائنٹ ہمارا ہے ہی نہیں یہ کہ ہم اس میں سے کمائیں گے تو ہم لوگ کھائیں گے.
اللہ کا شکر ہے دوسرے دیگر بہت ذرائع ہیں جس کے ذریعے ہم لوگ جو ہے نا اپنے روزی روٹی اللہ تعالیٰ دے رہا ہوتا ہے، اچھا دے رہا ہوتا ہے. تو اسکول مدرسہ تو اسکول کھلا ہوا ہے، اس لیے کھلا ہوا ہے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے بچے تعلیم حاصل کر سکیں اور تعلیم حاصل کرتے رہیں، تربیت حاصل کرتے رہیں حد المختور، سب کچھ چلتا چلاتا رہے. اور میں نے یہ بھی دیکھا اب تو اسکول والے یہ کر رہے ہیں کہ 5% 10% والدین کو خود ہی نکال دے رہے اسکول سے. کیا ہوا یار، ان کا طرز عمل صحیح نہیں ہے، ان کا بیہیو صحیح نہیں ہے. آفس میں بات کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، والدین لوز ٹاکنگ کرتے ہیں، بچے وقت پہ نہیں آتے ہیں، یونیفارم میں نہیں آتے ہیں، وقت پہ فیس نہیں دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ کرتے ہیں کہ فیس کیا دیتے ہیں، 1500 سے 2000 2500 روپے فیس دیتے ہیں اور ایسا لگتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کوئی نوکر ہیں. بھائی آپ کے جو 2000 2500 روپے جو آپ فیس دیتے ہیں اس میں سے کام کیا کرتے ہیں؟ کام کتنے لوگ آپ کے بچوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کتنی چیزیں آپ کے ساتھ متوجہ ہیں. آپ کے 2000 روپے جو آپ دے رہے ہیں اس 2000 میں کیا ہوتا ہے؟ آپ دنیا میں پوری دنیا میں کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، پوری دنیا میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ملے گا کہ آپ کے بچوں کو 4 سے لے کے 8 گھنٹے تک سنبھال رہے ہوں، 4 سے لے کر 8 گھنٹے تک سنبھال رہے ہوں اور آپ ان کو 2000 یا 3000 جو ہے نا فیس پے کریں. پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں. یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اسکول والوں کو، مدرسے والوں کو، کہ انہوں نے چند فیس لے کر آپ کے بچوں کو 4 سے لے کر 8 گھنٹے تک پڑھاتے بھی ہیں، لکھاتے بھی ہیں، تعلیم و تربیت بھی کرتے ہیں، ان کے نخرے بھی برداشت کرتے ہیں، شکایتیں بھی نہیں کرتے ہیں. یہ صرف اسکول مدرسے والے کا دل ہی ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. اور اسکول مدرسے والے اگر 2000 روپے فیس لے کر ہی کام کر رہے ہیں تو اسکول والے لوٹ رہے ہیں، اسکول والے غلط کر رہے ہیں. اسکول والے کیا کر رہے ہیں؟ اسکول والے یہ جو اتنے سارے کام کرے، یہ کوئی کام کر سکتا ہے 2000 میں؟ ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا آزمائے تو صحیح. اور اگر زیادہ پریشانی ہے کہ نہیں یار اسکول والے فیس زیادہ لے رہے تو سرکاری اسکول میں ڈال دے بچوں کو. آپ کے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے پرنسپل وغیرہ کو دیکھا نہیں کہ کوئی بچہ اسکول چھوڑ کے چلا گیا ہے اور انہوں نے بول دیا کہ اب ہم نہیں آئیں گے، بھلے سے ان کے اوپر 40-50 ہزار روپے فیس کیوں نہ ہو، دوبارہ ان کو بولتے بھی نہیں ہم کہ بھائی آ کر فیس دے کے جائے، بھائی بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. اسکول والے اور متفقہ طور پر اس بات سے بالکل تیار ہو گئے ہیں کہ جو والدین ہمارے اسکول کے مطابق، ہمارے اسکول کے اصول کے مطابق نہیں چل رہے ہیں ان کو ہر صورت میں کسی طرح سے سال بھر چلائیں اور سال بھر کے بعد ان کو کسی نہ کسی طرح سے ان کو بولے کہ بھائی آپ دوسرے اسکول میں چلے جائیں، ہمارا اسکول آپ کے لیے آپ کا قابل نہیں ہے، اور بچوں کو سوئچ کرائیں. انہیں 5 سے 10% جو ہے نا والدین کا لسٹ تیار ہے پرنسپل صاحبان کے پاس، پرنسپل حضرات کے پاس، کہ ان کو سوئچ کروا دینا. اور بعض تو ایسے کرتے ہیں کہ ایک مہینے سے دوسرے مہینے ہی سوئچ کرا دیتے کہ بھائی ہمارا آپ سے کوئی معاہدہ نہیں کہ ہم سال بھر تک آپ کو لے کے چلیں، آپ اپنے بچوں کو لے جائیں. تو اب تو یہ معاملہ بڑھتا جا رہا، والدین کے وہ معاملات، شکوہ شکایت اور بہتان الزام تراشی سب چل رہا ہے، اور ادھر پرنسپل حضرات جو نے اپنی پلاننگ کیے ہوئے کہ سال ہو اور بچوں کو چھٹی کرائیں. بھائی ایسا نہیں کریں اور اپنے والدین اپنے طرز عمل کو صحیح کریں، ٹھیک کریں. ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں اسکول مدرسہ، چاہے لازم بات ہے اگر ان نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے تو یہ تو چھین جانا ہی ہے، اس میں کوئی شک شبے کی بات ہی نہیں ہے. اور جب کوئی بھی اسکول مدرسہ بند ہوگا علاقے سے تو علاقے والوں کو سب سے زیادہ فرق پڑے گا، ان کو دور جانا پڑے گا. ابھی تو اسکول کا فیس 2000 ہے، اس وقت 2000-3000 روپے صرف گاڑی کرایہ دینا پڑے گا. اسکول اور مدرسے کے معاملات صرف اور صرف یہ ہیں کہ والدین اسکول مدرسے میں بھیجتے ہیں، والدین کو پڑھنے لکھنے کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے سمجھ نہیں آتا ہے تو والدین خود ہی جو ہے نا سوئچ کرا لیتے کہ نہیں بھائی ہم بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، دوسری جگہ چلے گئے. اسکول اور مدرسے کو
وہ چل رہا ہے، آپ کے مطابق اسکول مدرسہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ دوسرے اسکول مدرسے چلے، دوسرے اسکول مدرسے میں اپنے بچوں کو داخل کرا دیں. اس میں تو کسی کو کوئی کلام ہی نہیں ہے. جب اسکول والے کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ پیرنٹس جو ہے نا بلیک لسٹ ہیں، یہ ہمارے مطابق نہیں چل پا رہے، ہمارے اسکول کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، تو اسکول اپنا پرنسپل حضرات جو ہے نا وہ ان سے معذرت کرتے ہیں کہ والدین سے معذرت کرتے ہیں کہ آپ سے ہم معذرت کرتے ہیں کہ ہم آپ کے قابل نہیں ہیں، آپ بچوں کو کسی دوسرے اسکول میں داخل کرا دیں. ابھی چھٹیوں کو دیکھ کر مجھے یہ ویڈیو بنانے کا خیال آیا کہ ہمارے پرنسپل حضرات اتنے پریشان ہیں. اچھا کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. ویڈیو کے ذریعے آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ اپنے طرز عمل کو درست کریں اور ان سب رویوں کو بالکل پیچھے کریں، بالکل یہ ان سب رویوں کو پیچھے کریں. یہ رویہ اگر آپ کے پاس رہے گا تو آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے نقصان دہ ہے. کوئی بھی جگہ اگر بچہ پڑھائی کر رہا ہے تو اس سے وہ مانوس ہے، اس کے استاد سے، اس ادارے سے مانوس ہے، وہ چل رہا ہے معاملہ، پڑھائی لکھائی ہو رہا ہے، سارے معاملات چل رہے ہیں. آپ بچوں کو اگر ایک اسکول سے اٹھا کر دوسرے اسکول میں داخل کرتے ہیں، وہاں پر کچھ بالکل ہی الگ ہی، ایک اسکول کا ماحول دوسرے اسکول کا ماحول بالکل ہی جدا ہوتا ہے، بچے پریشان ہوتے ہیں. آپ بھی جاتی ہیں، والدین بھی جاتے ہیں، تو والدین بھی، ان کو بھی تمام چیزیں سمجھنا ہوتا ہے کہ یار یہ اسکول میں یہ کون سا معاملات ہے، کیا ہے، اسکول والے پہ کیا پسند کرتے ہیں، کیا پسند نہیں کرتے، ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے. اور ایک اسکول میں جہاں پر آپ نے سب کچھ سمجھا ہوا ہے، فیس کے معاملات ہے، سر سے بھی آپ سے ملاقات رہی ہے، بات چیت رہی ہے، سارے معاملات ہو رہے، سارے کچھ چل رہے، دوسرے اسکول میں جا کر پھر نئے سرے سے بچے سنبھلیں گے، نئے سرے سے والدین سنبھلیں گے. یہ کیا ہے؟ کوئی اسکول والے آسمان سے تو نہیں آئے ہوئے ہیں، سبھی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. معاشرہ ہمارا اسی طرح سے، سب اسی طرح سے چل رہا ہے. تو امید ہے کہ میری پوری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.